اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کی سورتوں کا جو جوڑا سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں تمہیدی باتیں کل تفصیلاً عرض کی جا چکی ہیں۔ چند جملوں میں بعض چیزیں ذہن میں تازہ کر لیں۔ ان دونوں کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت اظہر من الشمس ہے، یہاں تک کہ ان کو ایک ہی صورت بھی قرار دیا جا سکتا ہے، گویا کہ من تو شدم تو من شدی، اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ان دونوں صورتوں پر کہ یہ ایک ہی صورت ہے۔ چنانچہ ہمیں جو معمول معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ ایک ہی رکعت میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے بلا فصل، یعنی درمیان میں آیت بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، جیسے کہ آج میں نے مغرب کی نماز کی دوسری رکعت میں تلاوت کی ہیں دونوں صورتیں بلا فصل۔ یہ گویا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کیا۔ پھر یہ کہ ان دونوں صورتوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ از اول تا آخر خطاب کل کا کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ کفار سے، مسلمانوں سے، کسی اور سے کوئی بات نہیں، موافقین سے، مخالفین سے کوئی بات نہیں، مشرکین سے یا اہل کتاب سے کوئی خطاب نہیں، سارا خطاب ذاتی طور پر خالص نجی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک ہی جوڑا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن دو ہی صورتیں اور ہیں قرآن حکیم میں جن کی یہ شان ہے، بہت مختصر ہے، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، ان میں بھی سارا خطاب حضور سے ہے۔ اور آج جیسا کہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا، اس سورۃ الانشراح کے دو حصوں سے ان دو صورتوں کا بڑا گہرا ربط ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ الانشراح ہی کی دو آیات سے در حقیقت ان کا ربط ہے، اور انہی کی شرح پر وہ دو صورتیں مشتمل ہیں۔ پھر یہ کہ اس جوڑے کا جو ربط ہے معنوی سابقہ جوڑے سے سورۃ اللیل اور سورۃ الشمس پر جو مشتمل ہے، وہ بھی اظہر من الشمس ہے، بارہا بیان ہو چکا ہے، اس وقت میں اس کا اعادہ نہیں کر رہا۔ ہاں ایک بات جس کی طرف کل ذرا میں نے تفصیل سے توجہ دلائی کہ قرآن حکیم کا جو یہ وصف ہے کہ یہ بیک وقت مشکل ترین کتاب بھی ہے اور آسان ترین کتاب بھی ہے، یہ وصف سب سے زیادہ نمایاں میرے نزدیک ان دو صورتوں میں ہے۔ نہ کوئی لفظ مشکل، نہ کوئی نحوی اشکال، لیکن جو مخاطب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات مبارک، اس کے اعتبار سے، پھر یہ کہ جو مضامین آئے ہیں ان کی نزاکت کے اعتبار سے، ان کی تعویل اور تعبیر جو ہے وہ آسان نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے اشکال ہیں، بڑے بڑے سوال ہیں۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ ان صورتوں کے اصل مضمون کو
نہ اہل لغت اور اہل ادب جو ہیں وہ پا سکتے ہیں، نہ ہی اہل منطق اور اہل عقل، بلکہ یہ در حقیقت انہی لوگوں کا کام ہے کہ جن کا اپنا کوئی معاملہ ہوتا ہے باطنی، اللہ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق جو ہے ذاتی سطح پر، نجی تعلق، جس کے لیے میں نے وہ مصرع آپ کو سنایا کل بار بار، جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد۔ جب تک اپنا کوئی تجربہ نہ ہو، اپنی کوئی واردات نہ ہو، اپنا کوئی احساس نہ ہو، اور اس طرح کی کیفیات سے انسان خود نہ گزرا ہو، تو ان باطنی حقائق کا صحیح ادراک جو ہے وہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان صورتوں کی تشریح اور تفسیر میں مجھے جو مدد حاصل ہوئی ہے وہ صوفیاء کرام، یعنی وہ مفسرین جن کا ذوق جو ہے متصوفانہ ہے، جن میں ہندوستان میں جو مفسرین ہمارے اس دور میں گزرے ہیں، ان میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اہم خلفاء میں سے تھے، اجل خلفاء میں سے، میرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ شہید ہیں، انہیں اہل تشیع نے شہید کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے مجددیہ نقشبندیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو شروع ہوا ہے اس ہندوستان کی سرزمین میں، اس کے جو خصائص ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل تشیع کی بڑی شدت کے ساتھ نفی کی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ورنہ بقیہ سلاسل میں تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیعیت کی طرف مائل کرنے والی ہیں لوگوں کو، لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ایک طرف وحدت الوجود کی وہ تعبیر کہ جو ہمہ اوست اور پینتھیزم کے ساتھ مل جاتی ہے، اس کی جو ہے نفی کی، اس کی تردید کی، اور وحدت الشہود کی جو محفوظ تعبیر ہے وہ کی فلسفہ وجود کے اعتبار سے، اور اس طرح تصوف میں جو غلط رجحانات آ رہے تھے ان کا راستہ روکا۔ دوسرا ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اہل تشیع نے جو چیزیں مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور افکار میں شامل کر دی تھیں ان کی نفی کی ہے پوری شدت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ۔ اور تیسرے یہ کہ جو شریعت اور طریقت میں فصل ہو گیا تھا، ان دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، ان دونوں کو اثر نو جو جوڑا ہے اور اتباع سنت پر جس قدر زور دیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاید ہمیں صوفیاء کے ہاں وہ چیز کہیں اور نہ ملی۔ یہ تین ان کے بڑے عظیم کارنامے ہیں، تو انہی میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک کارنامہ یہ بھی ہے، اس اعتبار سے ان کا جو سلسلہ ہے اس میں میرزا مظہر جانا شہید کو ایک شیعہ نے شہید کیا، پھر انہی کے یہ شاگرد ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہوں نے اپنی تفسیر کو معنون کیا ہے اپنے استاد و مرشد ہی کے نام سے، تفسیر مظہری۔ تو تفسیر مظہری میں جو یہ ان صورتوں کی جو تفسیر آئی ہے مجھے سب سے زیادہ مدد اس سے حاصل ہوئی۔ اب جو اشکال میں نے کل بیان کیے تھے سورۃ الضحیٰ کے ضمن میں، سورۃ الانشراح میں وہ اشکال بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ سورۃ الانشراح کے ضمن میں کوئی خاص ہمیں شان نزول کی روایات نہیں ملتی، جس قدر اہمیت کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ سورۃ الضحیٰ کے ضمن میں شان نزول کی روایات آئی ہیں، سورۃ الانشراح کے ضمن میں نہیں ہے۔ ایک بات پر تقریباً اجماع ہے، اگرچہ جدید مفسرین میں سے بعض نے اس سے ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اپنا راستہ علیحدہ نکالا ہے، کہ انہوں نے اس صورت میں جو مضمون آیا ہے سختی کا، عسر کا، وہ بوجھ جو حضور کی کمر کو گویا کہ توڑے دے رہا تھا، اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ حالات بہت سخت ہو گئے تھے اور پرسیکیوشن جو ہے مسلمانوں پر اور حضور کی مخالفت بھی اور ایذا رسانی بھی بہت شدت کو پہنچ گئی تھی، تو ان آیات سے انہوں نے استدلال کر کے یہ رائے قائم کی ہے، ورنہ یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارے متقدمین اور متاخرین ان کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ بھی سورۃ الضحیٰ کے متصلاً بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی قرآن حکیم کی یعنی زمانہ نزول کے اعتبار سے بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اب آئیے بس اس مختصر تمہید کے بعد ہم مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، ایک بات اور نوٹ کر لیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورۃ الضحیٰ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 3 آیات پر مشتمل، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، یہاں جو مقسم بہی ہے جن سے قسم کھائی گئی اور مقسم علیہ، ان میں بڑا گہرا ربط ہے اور مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ 5 آیات پر مشتمل ہے،
جس میں مستقبل کی امید دلائی گئی ہے، وعدے کیے گئے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اس کے لیے ماضی سے استشہاد کیا گیا ہے کہ آپ اگر اپنی گزشتہ زندگی پر ایک نگاہ بازگشت ڈالیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو پایا یتیم تو اللہ نے آپ کے لیے ہر طرح کا بندوبست کیا، آپ کے لیے پناہ کا بندوبست کیا، آپ کو سہارا دلوایا۔ پھر یہ کہ دیکھا آپ کو کہ آپ طلب ہدایت میں سخت متحیر ہیں اور سخت جو ہے پریشان ہیں، ہدایت کی طلب میں سرگرداں ہیں، تو آپ کو ہدایت دی، پردے اٹھا دیے گئے، وحی کا آغاز ہوا، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ پھر یہ کہ آپ کو پایا تنگ دست تو آپ کو غنی کر دیا۔ یہ درمیانی حصہ جو ہے در حقیقت سورہ انشراح جو ہے اس کا گہرا تعلق ابتدائی 3 آیات کا درمیانی ان 3 آیات سے ہے۔ آیات 6، 7، 8 اسلوب بھی وہی ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ معلوم ہوتا ہے وہ 3 آیات اور یہ 3 آیات یہ تو گویا کہ تسلسل ہے، بالکل ایک ہی مضمون کے 2 رخ ہے، کہنے کا انداز ذرا مختلف ہے ورنہ بات وہی ہے جو کہی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو آیت، اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا تعلق جڑتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پھر سورۃ الضحیٰ میں آخری 3 آیات ہیں جن میں حضور کو کچھ ہدایات دی گئیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور کلمہ فا سے اس کا آغاز ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیات جو ہیں اسی طرح کلمہ فا سے شروع ہو رہی ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جیسے صیغے ہیں امر کے ان 3 آیتوں میں، ایسے ہی صیغے امر کے ہیں ان 2 آیتوں میں۔ تو گویا کہ مضامین کے اعتبار سے تجزیہ کریں گے آیات کا تو بہت قرب ہے، بہت مناسبت ہے، صرف ترتیب بدل گئی ہے۔ وہاں جو مضمون آیا ہے ابتدا میں وہ اس صورت میں درمیان میں آیا ہے، وہاں جو درمیان میں آیا ہے وہ اس صورت میں شروع میں آ گیا ہے، صرف اس کے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی 3 اجزاء ہیں سورۃ الضحیٰ کے اور وہی 3 اجزاء ہیں سورۃ الانشراح کے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو، ووضعنا عنک وزرک، اور دور کر دیا، آپ سے ہٹا دیا آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، وہ بوجھ کہ جس کے تلے آپ کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ یہ مختلف محاورے ہیں اردو کے جس میں ہم کبھی کہتے ہیں کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کمر ٹوٹی جا رہی ہے، اس صدمے نے تو میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے، یہ بوجھ جو ہے یہ تو گویا کہ میرے کمر کو توڑ دینے کا سبب بن گیا ہے وغیرہ۔ تو یہ مختلف جو ہے اسلوب ہے، مختلف محاورے ہیں۔ تو وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے، دور کر دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا۔ ان آیات میں وہ سوال بہت نمایاں ہو کر آ گیا کہ وہ بوجھ کون سا تھا، انشراح صدر سے مراد کیا ہے؟ بوجھ بھی ایسا کہ جو بوجھ اس درجے شدید تھا کہ حضور کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی اس کے سبب سے، اس کے زیر اثر، یا یہ کہ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی اس کے بوجھ سے؟ یہ ہے ایک بڑا اہم سوال۔ تو سب سے پہلے تو جو پہلی آیت ہے الم نشرح لک صدرک، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے وہ مفسرین کے جو زیادہ تر روایات پر انحصار کرتے ہیں ان میں سے اکثر نے اس کے ضمن میں شق صدر کے واقعات نقل کر دیے ہیں۔ شق صدر کے بارے میں روایات میں قرآن مجید میں تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ حضور کی حیات دنیاوی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کا سینہ چاک کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور آپ کا قلب مبارک نکالا اور اسے دھویا، آب زمزم سے دھویا، اور پھر وہ آپ کے سینے کے اندر واپس رکھ کر اور پھر سینہ سی دیا۔ ایک تو بالکل بچپن میں جبکہ دائی حلیمہ کے پاس تھے آپ اور کھیل رہے تھے، اور یہ واقعات ہیں، روایات ہیں، اور ان کی سند کے بارے میں اس وقت میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، نہ اس بات نہ نفیت، لیکن یہ کہ بالعموم یہ روایات تسلیم کی جاتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، بالکل بچپن کا دور ہے کہ دوڑے ہوئے جو ہیں بچے آئے دائی حلیمہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔
اب وہاں جو واقعہ ہوا وہ یہی تھا کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں اور حضور کا سینہ جو ہے چاک کیا ہے۔ آج یہ چیزیں ہماری سمجھ میں بڑی آسانی سے آ سکتی ہیں۔ آج تو جو بائی پاس کے آپریشن کر کے آتے ہیں، آپ کو ان کے سینے کے اوپر پوری وہ جو ہے سیون نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے سینے کو چاک کر کے اور دل کی ساری اصلاح کر کے اور پھر سینہ جو ہے وہ اسی طریقے سے سی دیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2-3 دن میں وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ آج جو سرجری یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو آخر کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی جو بھی قدرت ہے اس کا ایک ظہور اس شکل میں کیا ہو اور فرشتے نے یہ کام کیا ہو، اور یہ کہ جو بھی بشری جو بھی تقاضے ہو سکتے تھے، نفس امارہ کے جو بھی کچھ اثرات ہو سکتے تھے، ان سے گویا کہ محفوظ کر دیا گیا قلب محمدی کو۔ ایک تو یہ بچپن کا واقعہ کہ جب دائی حلیمہ پھر پریشان ہو کر دوڑی ہیں تو جا کر دیکھا حضور واپس آ رہے تھے، لیکن چہرہ زرد تھا، معلوم ہوتا تھا کہ کسی بڑے آپریشن سے آپ گزرے ہیں، وہ بچپن کی زندگی ہے، اور اس کے نشان بھی کہتے ہیں کہ حضور کے سینہ مبارک پر موجود تھے۔ دوسری مرتبہ کا شق صدر کا واقعہ روایات میں آتا ہے سفر معراج کے ضمن میں، جب حضور کو حضرت جبرائیل لے کر چلے ہیں معراج کے لیے، تو پہلے یہ معاملہ کیا گیا ہے، اور وہاں بھی اسی طریقے سے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب مبارک نکال کر اسے دھویا گیا۔ میں نے یہ روایات تو آپ کو سنا دی ہیں، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ ان روایات کا کوئی تعلق شرح صدر کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ موضوع اپنی جگہ پر ہے، شق صدر ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے بارے میں ان روایات کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے، ان کی سند میں کوئی ضعف ہے نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی۔ میں اس وقت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، نہ نفیاً کچھ کہہ رہا ہوں نہ اس باتن کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ان روایات کی سند کے بارے میں نے تحقیق نہیں کی ہے۔ البتہ یہ کہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ شرح صدر اور شق صدر یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں، ان کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے اس جو سمجھیے کہ ماضی قریب کے جو بہت بڑے مفسر ہیں اہل سنت کے ہاں، جن کا بہت اونچا مقام ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر روح المعانی جو ہے اس دور میں سمجھی جاتی ہے کہ اہل سنت کے عقائد اور ان کے نظریات کی بہترین تعبیر جو ہے وہ علامہ آلوسی نے کی ہے اپنی تفسیر روح المعانی میں، اور بہت ضخیم تفسیر ہے۔ اس میں ان کا یہ جملہ جو ہے یہ گویا کہ فیصلہ کن ہے کہ حمل الشرح فی الآیت علی شق الصدر ضعیف عند المحققین۔ اس آیہ مبارکہ میں جو شرح صدر کا لفظ آیا ہے، اسے شق صدر پر محمول کرنا یہ محققین کے نزدیک بہت کمزور بات ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ میں نے صرف حوالہ دیا اس لیے کہ آپ عام طور پر اگر تفسیریں اور تراجم دیکھیں گے اور حواشی اگر آپ کی نگاہ سے گزریں گے تو وہ روایات جو ہے اس سورہ مبارکہ کے ذیل میں درج کی گئی ہیں، اپنی جگہ پر وہ مضمون علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ شرح صدر جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ہو رہا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اب شرح صدر سے مراد کیا ہے؟ اب چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں غور کریں۔ شرح صدر کا جب لفظ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو دو آیات کے دو جوڑے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو شرح صدر کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں شرح صدر عطا کر دیتا ہے، ان کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اور شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ سینے میں کشادگی ہو جائے اور انسان جو ہے کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ مثلا یہ کہ بہت سی باتیں جو ہیں اگر دین کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آدمی مان تو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بھی ایک ضیق صدر کی سی کیفیت ہے۔ اور اگر انسان کو اس پر، جیسے کہ سورہ یوسف میں بیان فرمایا گیا کہ حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اگر انسان ایمان رکھتا ہو علی وجہ البصیرت، تو اب یہ گویا کہ شرح صدر کی ایک کیفیت ہوگی کہ دل کھلا ہوا ہے، ہر چیز کو انسان مان رہا ہے، وہ محض ڈوگمے کی حیثیت سے، عقیدے کی حیثیت سے مجبوراً نہیں مان رہا بلکہ علی وجہ البصیرت مان رہا ہے، یہ بھی ایک شرح صدر ہے۔ اسی طریقے سے دین کے احکام ہیں، احکام شریعت ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، یہ مت کرو یہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان مان رہا ہے مجبوراً، سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ شراب کیوں حرام کی گئی، لیکن بہرحال حرام ہے ہم بچیں گے۔ سمجھ میں تو نہیں آتا کہ آخر یہ سور کا گوشت کیوں حرام کیا گیا، لیکن حرام ہے ٹھیک ہے نہیں کھائیں گے۔ یہ بھی کیفیت جو ہے بہت غنیمت ہے، جس شخص کے اندر بھی یہ کیفیت ہے بہت غنیمت ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جسے انشراح صدر ہو چکا ہو کہ واقعتاً یہ شے حرام ہے، اب اس کے لیے جو ہے ان چیزوں کا ماننا اور ان پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو اوامر جو ہے جو شریعت کے، روزہ حکم ہے بھئی رکھیں گے روزہ،
اب سختی جھیلیں گے، جو بھی گرمی ہے، پیاس ہے، اس کی شدت ہے، بھوک ہے، برداشت کریں گے، اللہ کا حکم۔ ایک یہ کہ آدمی کو معلوم ہو کہ اس میں میری مصلحت ہے، اس میں تو میرے لیے ہی میرے پروردگار نے حکمت رکھی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے اندر ضبط نفس پیدا ہوگا، میری خودی جو ہے توانا ہوگی، مضبوط ہوگی، میں اپنے حیوانی وجود پر قابو یافتہ ہو جاؤں گا۔ اب وہ روزہ رکھے گا تو وہ روزہ اسے بھاری نہیں محسوس ہوگا۔ تو شرح صدر کا ایک درجہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے کہ جس سے اسلامی عقائد، بنیادی ایمانیات، وہ بھی اس کو علی وجہ البصیرت مانتا ہے، اور اسی طریقے سے احکام شریعت بھی اسے محسوس ہوتے ہیں کہ بالکل میری فطرت کے مطابق ہے، میری عقل انہیں قبول کرتی ہے، ان میں میری مصلحت ہے، اس میں میرے اپنے فوائد ہیں۔ یہ جو شرح صدر ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ جو سینے کا کھول دینا ہے اسلام کے لیے کہ علی وجہ البصیرت انسان کو ایمان بھی حاصل ہو اور وہ شریعت کے احکام اور اوامر و نواہی کو بھی جانتا ہو خود کے واقعتاً ان میں حکمت ہے، خیر ہے، ان کی حکمتیں اس پر واضح ہو چکی ہوں، تو گویا کہ اسے شرح صدر حاصل ہو گیا اسلام پر۔ یہی بات سورہ زمر میں آئی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا غور تو کرو وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر قائم ہو، اسے تو باطنی بصیرت حاصل ہو گئی، اس کا سینہ منور ہو گیا، وہ جو کچھ مان رہا ہے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کرتے ہوئے نہیں مان رہا بلکہ عین روشنی کے اندر مان رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس راستے پر چل رہا ہے وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کرتے ہوئے نہیں چل رہا بلکہ عین روشنی میں چل رہا ہے، جس کو کہ سورہ ملک میں فرمایا گیا افمن یمشی سویا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پڑا ہوا اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے کسی جانب کو، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو سیدھا کھڑا ہے، اپنی منزل سامنے ہے اس کے، دیکھ رہا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ ادھر جا رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو یہ دو آیات ہیں جو اس شرح صدر سے بحث کرتی ہیں کہ جن کی تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا بارہا آپ نے میری دعاؤں میں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں سنی ہوگی، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ ایک شرح صدر یہ ہے، اور یہ جوڑا ہے آیتوں کا، سورہ انعام کی آیت نمبر 125، سورہ زمر کی آیت نمبر 22۔ دوسرا جوڑا وہ ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کے طور پر ذکر کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں یہ لفظ آیا ہے خود ان کی طرف سے استدعاء کے طور پر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ یہاں شرح صدر جو ہے وہ کار رسالت کی ادائیگی کے لیے درکار ہے، جیسے کہ ایک اور مقام پر آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے تو انہوں نے جو معذرتیں پیش کی ہیں اور درخواست کی پروردگار یہ ذمہ داری میرے بھائی جو ہیں ہارون مجھ سے بڑے ہیں، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ طلاقت لسانی ان کو حاصل ہے، زیادہ فصیح اللسان ہے، تو ذرا یہ ذمہ داری ان کے حوالے کر دیں۔ لیکن یہ کہ میرا حال تو یہ ہے کہ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، میرا سینہ تو بھجتا ہے، اس بوجھ کو اٹھانے سے میری جو ہے وہ سینے کے اندر مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، سینے میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ ولا ینطلق لسانی یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان بھی فصاحت جو ہے اور طلاقت، یہ دونوں کیفیات جیسی کہ ہونی چاہیے اسے حاصل نہیں ہے۔ لہذا ایک طرف تو معذرت پیش کی ہے، لیکن جب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں، ذمہ داری تو تم پر ہی ہے بنیادی طور پر، البتہ یہ کہ تمہارے بھائی کو ہم ذریعہ بنا دیں گے تمہارے لیے تقویت کا، وہ وزیر ہو جائیں گے تمہارے لیے، بوجھ کے اٹھانے والے، شیئر کرنے والے اس برڈن کے، وزیر کہتے ہیں بوجھ کا اٹھانے والا، یہ شیئر کریں گے رسپانسبلٹی کو تمہارے ساتھ، لیکن اصلاً یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔
تو پھر جو دعا ہوئی ہے وہ یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، مجھے جو بار گراں کا احساس ہو رہا ہے اسے مجھ سے ہٹا لے، وہ بوجھ جس کا میں اس وقت احساس کر رہا ہوں پروردگار اسے دور کر دے، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ اب یسر لی امری جو ہے یہاں معین کر رہی ہے یہ آیت کہ اس میں کار رسالت کی جو ذمہ داری ہے اسی کے حوالے سے شرح صدر کی دعا کی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ شرح صدر کے قرآن مجید میں اگر ہم جو یہ لفظ اور اصطلاح آئی ہے اگر اس کا استقصاء کرتے ہیں تو دو درجے ہوئے، ایک تو یہ کہ ایمان اور اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا، ایک ہے کار رسالت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے جو ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے رسالت کی، اس کی ادائیگی کا جو بوجھ ہے اس کے اعتبار سے شرح صدر، تو جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خود دعا کی رب اشرح لی صدری، اور یہاں حضور کے لیے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور احسان تذکرہ ہو رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اب میں ذرا اس کے بعد چاہتا ہوں کہ اس شرح صدر اور اس کے ساتھ جب تک کہ ہم وزر جو حضور پر جو بوجھ تھا وہ کیا تھا، اور یسر جس کا آگے ذکر آ رہا ہے عسر وہ سختی کیا تھی، اس کے بارے میں جب تک ہم غور نہیں کر لیں گے تو شرح صدر کی بھی حقیقت جو ہے پورے طور سے واضح نہیں ہوگی۔ اب آئیے کہ ہم اس پر غور کریں کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے دور کر دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، عربی زبان میں حمل کا لفظ اور وزر کا لفظ دونوں مترادف بھی ہیں، حمل بھی کہتے ہیں بوجھ کو، حمال بوجھ اٹھانے والا، آپ کے ہاں جو پلے دار کہلاتے ہیں بوجھ اٹھانے والے ہیں حمال، بوجھ اٹھا کر یہاں سے وہاں لے جانے والا، اور وزر بھی کہتے ہیں بوجھ کو لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی اٹھانے والی بوجھ نہیں اٹھائے گی کسی اور کے بوجھ کو، ہر جان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ لیکن حمل اور وزر میں فرق کیا ہے؟